کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ جو دبے قدموں کوریڈور میں خاموشی کو دیکھتے ہوئے جیسے اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی، ایک دم سے گرجدار آواز پر مڑ کر دیکھا۔ اس کا سانس اٹک گیا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ جو اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہوئی تھی، اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر خود کو مضبوط ظاہر کر کے کہنے لگی، تم شاید بھول رہی ہو کہ اب تمہارا کمرہ وہ ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتے ہوئے آگے آیا اور کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے وہاں نیند نہیں آئے گی۔ اس نے ایک اور عذر پیش کیا اور پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ اب تمہیں واقعی میں نیند نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لہجے کی معنی خیزی دے کر اس کا دل دہل گیا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی یہ ایک سمجھوتا ہے اور سمجھوتے میں جیسے تیسے گزارا کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میں آپ کے کمرے میں رہوں یا اپنے کمرے میں رہوں۔ اس نے خود کے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور اٹک اٹک کر کہنے لگی، میرے لیے یہ شادی سمجھوتا نہیں ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ اب مزید میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا نرم لہجہ سخت لہجے میں بدل گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ جو اس کی کلائی پکڑے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی اس بات پر مسکرانے لگا، یہ درد تو بہت معمولی ہے۔ جو درد اب میں تمہیں دوں گا اسے سہ کر تو شاید تم یہ بھی بھول جاؤ گی کہ تم کون ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے اتنے قریب کر لیا کہ اس کا سانس ایک لمحے کے لیے بند ہوتا محسوس ہوا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کریں۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دور دھکیلا، لیکن ناکام ہو گئی۔ وہ ایک مضبوط لمبا چوڑا مرد تھا اور وہ ایک دھان پان سی لڑکی۔ ویسے تمہیں کیوں رونا آ رہا ہے؟ یہی سب کچھ تو تم نے کھیل تماشا لگایا ہوا ہے۔ تم مردوں کو لبھانا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے کپڑے تک اتار دیے۔ اس کے باوجود ابھی نخرے دکھا رہی ہو۔ کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ ایک دم سے اس نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لیا اور زہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو ثانیہ کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو دے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ وہ صرف میرا شوق تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے جملے کو مکمل کرتی، اس نے اس کا جبڑا چھوڑا اور کلائی سے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا۔ تمہارا شوق تھا؟ نہیں، تمہارا شوق اب بھی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ مردوں کو کس طرح لبھایا جاتا ہے، اور جب مرد کو لبھایا جاتا ہے تو وہ کس طرح اس عورت پر جھپٹ پڑتا ہے۔ میں تمہیں سب کچھ پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا کہ تمہارے اندر جو اتنی سی عمر میں ہوس موجود ہے، اس کو تھوڑا سکون مل سکے۔ ثانیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے الفاظ سنے تھے۔ اسے لگا تھا کہ وہ کبھی اس شخص سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی جو عمر میں تقریباً اس سے 12 سال بڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میری بات تو سنیں۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے پلنگ پر دھکا دیا۔ میرے سامنے زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی میں تو ایک نفسیاتی انسان ہوں نا، اور نفسیاتی لوگ تو یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اس نے خود کو اس کے سامنے نفسیاتی کہتے ہوئے اسے بہت کچھ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ ثانیہ ششت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری اور آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹہ کھینچتے اس کی گردن پر رگڑ لگی تھی، جس سے زخم بن گیا۔ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ نہ میری جان، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے دبوچا اور اس پر جھکنے لگا۔ ثانیہ مزاحمت کرنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عمر دیکھیں اور میری عمر دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رو رو کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ بکواس بند کرو، اب تم میری بیوی ہو اور میرے نکاح میں ہو، میں جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں۔ وہ اس پر جھکتا چلا گیا اور اس سے نوچنے لگا، گھسوٹنے لگا۔ ثانیہ کا دل جیسے پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ میری بات تو سنیں، مجھے یہ درد نہ دے، میں ان تمام چیزوں کے لیے اب تیار نہیں ہوں۔ میری عمر چھوٹی ہے۔ روتے ہوئے بے ربط جملے سے اسے دور ہونے کا کہنے لگی، لیکن وہ تو جیسے درندہ بن گیا تھا۔ تمہاری عمر تب کہاں گئی تھی
جب مردوں کو لبھانے کے لیے تم ریلز بنایا کرتی تھی، ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی، تب تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی مرد تمہارے اس طرح قریب آیا تو تم کیا کرو گی؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال اس زور سے اپنی مٹھی میں پکڑے کہ وہ زور زور سے رونے لگی۔ مجھے اس بات کی سزا مت دیں، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی اور وہ اپنی ہوس مٹا رہا تھا۔ اس نے وہ سارا غصہ اس پر اپنی وحشت اس کے اندر نکال کر اتاری۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ آج تک وہ اسے کس طرح ڈیگریڈ کرتی آئی تھی، اس کا مذاق اڑاتی آئی تھی۔ آج سارے بدلے وہ چکا رہا تھا۔ رونا بند کرو اور چپ چاپ یہاں لیٹی رہو۔ اس کے برابر میں لیٹ کر اسے خود میں بینچ کر کان کے قریب سے سرگوشی کرنے لگا اور اس کی قربت میں ویسے ہی مچل رہی تھی، دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے اتنا ہی قریب کر رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! اسے بے اختیار اللہ یاد آنے لگا۔ اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اور تم نے تو ہمارے خاندان کا نام ڈبو کر جو کچھ کیا ہے، جو کچھ گند بھلا تم نے ہمارے خاندان کے نام پر کیا، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے ایک دم سے اس کے ہونٹ اپنی ہتھیلی کی انگلیوں سے مسل کر کہا تھا کہ اس کے ہونٹوں سے خون نکلنے لگا۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ جتنا رونا ہے رو لو، اور ساری رات میں تم سے اپنے بدلے لوں گا، تمہیں اذیت کی انتہا پر پہنچاؤں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کی زندگی کا مذاق اڑانا کیسا ہوتا ہے، خاندان کا نام ڈبونا کیسا ہوتا ہے، اور ہاں، مردوں کو لبھانے کے بعد کیا کچھ سہنا پڑتا ہے تم بھول جاؤ گی۔ یہ ویڈیوز بنانا، یہ ریلز بنانا۔ اس نے اس کی نازک کمر کو اس زور سے اپنی باہوں میں لیا تھا کہ وہ بلبلا اٹھی، اور یہ سارا چکر رات گئے تک جاری رہنے والا تھا، کیونکہ وہ 32 سال کا مرد تھا جس سے اس کا زبردستی نکاح کر دیا گیا تھا، اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ ثانیہ نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک نظر زاویان آفریدی کی طرف دیکھا تھا۔ درد کی شدت سے اس کا پورا وجود ڈھہ سا گیا تھا، لیکن وہ شخص کسی طور پر ہار ماننے کے لیے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ 32 سالہ مرد اس وقت درندہ بنا اس کے پورے جسم کو بغیر رکے نوچ رہا تھا، کھا رہا تھا، اور وہ مجبور ہو کر اپنی ساری اکڑ بھول کر زندگی کے اس نئے دور سے روشناس ہو رہی تھی۔ آپ سب نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے چیخ ماری تھی، اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ جو کچن کے اندر داخل ہوئی اور وہاں موجود آسیہ کو دیکھا جو آنسوؤں سے رو رہی تھی، تو ایک دم سے پوچھ بیٹھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، آسیہ نے بے ربط انداز میں کہہ کر اپنے آنسو پونچھے اور ناشتہ بنانے لگی۔ پھر سے زاویان آفریدی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے نا؟ اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو آسیہ کے آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ کی ہمت کو سلام ہے۔ وہ روز آپ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں۔ میرے جیسی ہوتی تو ایسے آدمی کا گلا ہی دبا دیتی، نہ وہ ہوتا اور نہ ہی تکلیف ہوتی۔ آپ کیوں اسے برداشت کیے ہوئے؟ اس نے ایک دم سے آسیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں موجود کرسی پر بٹھایا اور اس سے ہمدردی کرنے لگی۔ میں بہت مجبور ہوں، وہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور نہ میرے ساتھ نباہ کرنا چاہتا ہے، آسیہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ثانیہ سے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ پڑھا لکھا انسان 32 سال کا مرد ہو کر ایسے وحشیانہ انداز میں آپ تشدد کرتا ہے کہ دل حلق میں آ جاتا ہے۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ ثانیہ نے ایک دم سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ وہ زاویان آفریدی کی بیوی تھی اور وہ ہر روز اسے اسی طرح روتے ہوئے دیکھتی تھی۔ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ آسیہ ایک دم سے بے پناہ اداس نظر آنے لگی۔ اسی دوران اسے کچن کے باہر کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ وہ آ گیا ہے، ایک دم سے آسیہ اٹھ کر گھبرانے لگی تو ثانیہ نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ فکر مت کریں، میں بات کرتی ہوں سائیکو انسان سے۔ آخر مجھ سے بڑا ہے تو کیا ہوا، میرا تایا زاد ہے تو کیا ہوا، انصاف اور حق اور سچ کی بات کروں گی۔ آپ کی حالت تو دیکھیں کیا تھی، آپ اور کیا ہو گئی ہیں۔
اس نفسیاتی انسان کے ٹارچر نے آپ کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا؟ اب ہم مزید نہیں ڈریں گے، میں ہوں آپ کے ساتھ، ایک دم سے کہتے ہوئے کھڑی ہوئی اور باہر آئی۔ تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ کچن کے باہر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا واضح طور پر نظر آنے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم آسیہ سے؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ ایک لمحے کے لیے ثانیہ کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ اس کے روب کی وجہ سے کوئی بھی اس کے سامنے بات کرنے کی جرت نہ کر سکتا، لیکن ثانیہ نے یہ جرت کر لی تھی۔ میں یہی بکواس کر رہی ہوں کہ آپ جیسے گھٹیا اور سائیکو انسان سے پیچھا چھڑا لے تاکہ اس کی باقی زندگی بچ جائے۔ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، جو ایک ہی درندے کے پیچھے گزار دی جائے۔ اس نے خود میں بے پناہ ہمت پیدا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے تو زاویان آفریدی کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اندازہ بھی ہے؟ تم مجھ پر الزام عائد کر رہی ہو، مجھے درندہ کہہ رہی ہو، تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ ایک دم سے غصے میں آگے بڑھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے۔ وہ 18 سال کی لڑکی ہو کر اس کے سامنے کس قدر بدزبانی سے بات کر رہی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے، اور آئندہ میرے راستے میں مت آنا ورنہ تمہیں کچل دوں گا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ ثانیہ نے اس کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گئی اور وہ اسے دور دھکیلتا ہوا کچن کے اندر داخل ہوا۔ صبح صبح کیا تماشا لگا کے رکھا ہے تم نے؟ وہ آگے بڑھ کر آسیہ کو کلائی سے پکڑ کر غصے میں کہنے لگا۔ ثانیہ فوراً سے ہوش میں آئی اور اندر پہنچی۔ خبردار، خبردار جو ہاتھ لگانے کی کوشش کی آپ نے، آپ کو رحم نہیں آتا؟ حالت دیکھیے ان کی۔ میں ابھی تائی جان کو خبر کرتی ہوں کہ آپ پھر سے ان پر تشدد کر رہے۔ اس نے ایک دم سے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو زاویان آفریدی مسکرانے لگا۔ بے وقوف لڑکی، جو نظر آ رہا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، یہ لڑکی ڈرامے کر رہی ہے۔ لیکن تمہیں کس نے حق دیا کہ ہم دونوں کے بیچ میں بولو؟ میں اس کا شوہر ہوں، اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کروں۔ تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے اتنا پانی کیوں آ رہا ہے؟ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے پوچھا۔ اس کی نگاہوں میں سوال کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا۔ ثانیہ کو اپنے پورے وجود پہ چپتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ثانیہ تم چھوڑ دو، یہی میرا نصیب ہے۔ آسیہ نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس سے باہر جانے کا کہا۔ نہیں، اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ اگر یہ مجھے جان سے بھی مار دے تب بھی میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ میں ابھی جا کر سب کو اکٹھا کرتی ہوں اور شور مچاتی ہوں۔ زاویان آفریدی نے اس کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ تو کیا اس کی ذات کا تماشا تمام گھر والوں کے سامنے لگنے والا تھا؟ اس نے مڑ کر زہر آلود نگاہوں سے آسیہ کی طرف دیکھا تو وہ دبے دبے ہونٹوں کے ساتھ مسکرانے لگی۔ دیکھا میرا کمال، ثانیہ کو میں نے آگ لگا دی ہے، اب وہ آگ پورے گھر میں لگ جائے گی اور پھر میں تم سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس نے افسوس بھری نگاہوں سے اس مکار لڑکی آسیہ کو دیکھا جو اس کی پہلی بیوی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی زاویان آفریدی کو اس سے سکون تو کیا ڈھنگ سے جینا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ کیا سن رہے ہیں ہم؟ یہ زاویان؟ پانی اس کے سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ چچی جان نے اپنے بیٹے کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا اور سوالات پوچھنے لگی۔ وہاں حویلی کے تمام مکین موجود تھے اور زاویان شرم سے نظریں جھکائے کبھی ثانیہ کو دیکھتا تو کبھی آسیہ کو۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آپ نے جو کچھ سنا ہے غلط سنا ہے۔ یہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نہ میں اس پر تشدد کرتا ہوں اور نہ میں اسے ٹارچر کرتا ہوں۔ یہ مجھے سب کی نظروں میں غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ زاویان آفریدی نے اپنی ماں کے سامنے صفائی پیش کی تو آسیہ بلند آواز سے رونے لگی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ میرے چہرے پر، میرے ہاتھوں پر، میرے پاؤں پر تشدد کے نشانات دیکھ سکتے ہیں۔ آسیہ کے کہتے ہی تمام لوگ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تایا جان کی آنکھوں میں بھی غصے کے اثار واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ باز آ جاؤ ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تایا جان نے بھی سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتے ہوئے کہا۔ اب اگر تم دونوں کی کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاویان تم سن لو، یہ تمہاری تیسری بار شکایت ہے۔ کم از کم یہ تو ثابت کرو کہ تم مرد ہو، نامرد نہیں ہو۔ مرد وہی ہوتا ہے جس کی پناہ گاہ میں عورت محفوظ
خود کو محفوظ ثابت کرے۔ اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بے اختیار سامنے کھڑے زاویان آفریدی کو اونچی آواز سے ڈانٹ کر کہا تھا۔ زاویان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک نظر اپنی مکار بیوی آسیہ کو دیکھا جو اس کے شدید رد عمل کی منتظر تھی۔ میں اب اس کھیل تماشے سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں بھی اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اس کی بات پر تمام لوگوں نے ایک دم سے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، جو اس نے آگے بڑھ کر آسیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں زاویان آفریدی اپنے پورے ہوش و حواس میں آسیہ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ خبر سنتے وہاں سکوت چھا گیا۔ آسیہ ایک دم سے اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے خود سے دور مت کرے زاویان، میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، بس میں تو آپ کے رویے کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے معاف کر دے اور اپنے الفاظ واپس لے لے۔ آسیہ نے ایک دم سے اس کے قدموں میں بیٹھ کر ڈرامے بازی کی انتہا کر دی۔ زاویان نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اپنے قدموں کو اس کی قید سے آزاد کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یہ تم نے کر دیا ہے، تایا جان نے شدید غصے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنا چاہا، تو زاویان آفریدی نے ایک دم سے اپنا گریبان چھڑایا۔ یہ عورت یہی چاہتی تھی، اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ آپ لوگ اس کے لیے اپنی توانائی ضائع نہ کریں، جلدی اس کی حقیقت آپ سب کے سامنے آ جائے گی۔ ابھی یہ جا کر اپنا سامان باندھے گی اور خوشی خوشی اس گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ میں نے یہ فیصلہ بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں نے دیر کر دی اور اپنے ذہنی سکون کو برباد کر دیا۔ لیکن اب اور نہیں، میں مزید اس عورت کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ یار بات سنو، یہ ہینڈسم مرد کون ہے جو یہاں تمہاری حویلی میں دن دناتا ہوا پھر رہا ہے اور تم اسے نظر انداز کیے بیٹھی ہو؟ اس کی دوست نینا پہلی بار اس کے گھر آئی تھی اور سب سے پہلے اس کی نظر زاویان آفریدی پر پڑی تو اسے کوہنی مار کر پوچھنے لگی۔ ثانیہ نے ایک نظر نینا پر ڈالی اور دوسری نظر سے زاویان آفریدی کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ارے تم اس کی پرسنالٹی پر مت جاؤ، یہ ایک نمبر کا سائیکو انسان ہے۔ اس نے کل ہی اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور آج دیکھو کیسے مزے سے گھوم رہا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی انسان ہے جو بیوی کو ٹارچر کرنے کے لیے رکھتا ہے، اور پھر جیسے بیوی نے اس کی سب کے سامنے شکایت کی تو اس نے اپنی مردانگی دکھاتے ہوئے اس سے پہلی فرصت میں ہی طلاق دے دی۔ یہ ہے سمارٹ پرسنالٹی، اب سمجھ آ گئی؟ تو چلو میرے کمرے میں۔ اس کی ظاہری شخصیت دیکھ کر متاثر مت ہو، اس کی حقیقت تو میں جانتی ہوں، اس نے بظاہر دھیمی آواز میں کہا تھا، لیکن زاویان آفریدی کے کانوں نے یہ سب کچھ سنا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یار جو بھی ہے، لیکن یہ بندہ بڑا سمارٹ ہے۔ اس کی دوست نے یہ سب کچھ سننے کے باوجود اس پر لائن مارنا نہ چھوڑی تو ثانیہ نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ کہہ تو رہی ہوں سائیکو ہے، چھوڑو اسے، کہاں اپنا دن خراب کر رہی ہو۔ آؤ ہم بھی جو ویڈیوز بناتے ہیں، دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا میری پہلی ویڈیو بہت وائرل ہو جائے گی۔ یہ آہستہ آہستہ وائرل ہو رہی ہیں اور اس کے لائکس اور کمنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اسے لے کے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ آفریدی کے دل میں ثانیہ کے الفاظ چبھ سے گئے۔ آسیہ نے اسے دوسروں کی نظروں میں کس قدر غلیظ اور گھٹیا بنا دیا تھا، وہ سوچ بھی نہ سکا، اور افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر دروازہ بند کیا، اپنا لباس تبدیل کیا، اپنے لباس میں سے سب سے خوبصورت جوڑا منتخب کیا، بال کھولے، تیار ہوئی اور موبائل کو سٹینڈ میں لگا کر اس نے لائٹ جلائی تاکہ مزید روشنی آئے، اور پھر گانا لگا کر اس پر ہونٹ ہلا کر آہستہ آہستہ رقص کرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ویڈیو مکمل کرتی اور ریل کو شوٹ کرتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور چچی جان کو دیکھ کر اس کا سانس بند ہونے لگا۔ دکھاؤ مجھے ادھر کیا ہو رہا ہے؟ مجھے دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئی ہو۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر ایک سٹینڈ سے اس کا موبائل اتارا اور وہاں رکی ہوئی ویڈیو کو دوبارہ دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے ویڈیو دیکھنے لگی ویسے ویسے ان کے ماتھے پر بل پڑتے چلے گئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اگر تایا جان کو پتہ چلا تو وہ تو تمہیں جیتے جی مار دیں گے۔
یہ تمہیں کیا نیا شوق لگ گیا؟ یہ میراثیوں والا شوق انہی کو زیب دیتا ہے۔ تم ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، آئندہ میں تمہیں یہ سب کچھ کرتے نہ دیکھوں۔ چچی جان نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے ڈانٹا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی باہوں میں ہاتھ ڈالے۔ ارے امی، کچھ نہیں ہوتا، اس ویڈیو کو کوئی نہیں دیکھے گا، یہ پبلک اکاؤنٹ نہیں ہے، پرائیویٹ ہے، صرف میں ہی دیکھ سکتی ہوں، میرا شوق ہے اور میں کر رہی ہوں، اس میں برائی کیا ہے؟ جب آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اس نے چچی جان کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر وہ بھی اس کی ماں تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس تم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، جب خود ہی دیکھنی ہے تو ضرورت ہی کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ ہٹاؤ یہ سب کچھ، ورنہ میں تمہارا سامان باہر پھینکوا دوں گی۔ چچی جان اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آئی۔ ثانیہ منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، رکھ رہی ہوں، آپ بنا بس پابندیاں ہی لگاتے جانا، کبھی میری دل کی بھی سن لیا کریں، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو چچی جان نے اسے نظر انداز کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی آئی۔ پھر ایک دم سے اندر آئی اور کہنے لگی، اور ہاں، یہ نینا مجھے یہاں نظر نہیں آنی چاہیے، جب سے وہ تمہاری دوست بنی ہے تم اوٹ پٹانگ حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہو، خبردار جو اب وہ یہاں حویلی میں دکھائی دی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چچی جان نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تو ثانیہ کو رونا آنے لگا۔ ایک ہی تو اس کی دوست تھی جو حویلی میں آیا کرتی تھی۔ چچی جان سے ضد کر کے اس نے موبائل بھی لے لیا۔ حویلی سے باہر وہ جا نہیں سکتی تھی کہ تایا جان کی اجازت نہیں تھی۔ اب جب وہ چار دیواری میں رہ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی تو اس کی ماں کو اعتراض ہو گیا، بھلا اس کام میں ایسا کیا ہے جو یہ لوگ منع کرتے؟ اچھا خاصا انٹرٹیننگ کام تو ہے۔ اس نے خود کو آئینے کے سامنے کھڑے کرتے ہوئے پایا تو اداسی سے خود سے ہی پوچھنے لگی، ٹھیک ہے، اگر نینا یہاں نہیں آ سکتی تو پھر میں بھی تایا جان سے اجازت لے کر اس کے گھر چلی جاؤں گی، اس طرح امی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور میری اس سے دوستی بھی ختم نہیں ہوگی۔ 18 سال کی ثانیہ اپنے دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی استعمال کر سکے۔ وہ یہ نہیں جان سکی تھی کہ چچی جان کی زیرک نگاہوں نے نینا کے کردار کو جانچ لیا تھا۔ انہوں نے کئی بار نینا کو زاویان افریدی پر ڈورے ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ اتنی کچی عمر کی لڑکی کی حرکتیں دیکھ کر ان کا دل کھول اٹھتا، اسی لیے انہوں نے ثانیہ کے ریلز بنانے اور ویڈیو بنانے کے شوق کو نشانہ بناتے ہوئے نینا کا داخلہ اس حویلی میں بند کرنا چاہا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہ اچھے کردار کی مالک لڑکی نہیں ہے۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ 2 دن سے اس کی ملاقات نینا سے نہیں ہوئی تھی اور وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے کوئی ریلز اور کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی۔ یہ ایک نشہ تھا جو اسے لگ چکا تھا اور جب تک وہ نشہ پورا نہ کرتی اسے سکون ہی نہ ملتا۔ اس لیے وہ دل پر پتھر رکھ کر زاویان افریدی کے کمرے میں پہنچ کر اس سے کہہ رہی تھی، میرے پاس تمہارے لیے فالتو وقت نہیں ہے۔ وہ اب تک ثانیہ کی زبان درازی کو نہ بھولا تھا جو اس نے آسیہ کی سائڈ لیتے ہوئے اس سے کی تھی۔ میری دوست بیمار ہے اور مجھے اسے ملنے جانا ہے۔ میں نے جانے کی اجازت لے لی ہے لیکن مجھے کوئی اس کے گھر چھوڑنے کے لیے راضی نظر نہیں آ رہا۔ ڈرائیور بھی گاڑی لے کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ مجھے اسے ملنا ہے، بہت ضروری ہے۔ ثانیہ نے اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو بہتے ہوئے اسے کہا۔ وہ زاویان افریدی کا دل ایک دم سے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس نازک دھان پان سی 18 سال کی لڑکی کو روتا دیکھ کر جیسے اس کا دل نرم پڑنے لگا۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ اس نے اپنی کلائی پر گھڑی پہنتے ہوئے شیشے کے پار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں علی سوسائٹی میں رہتی ہے۔ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ ثانیہ نے صحیح معنوں میں گدھے کو باپ بنانے والے محاورے کا استعمال کیا تھا۔ زاویان افریدی سے نفرت کرتی تھی لیکن اس وقت اسے اس کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے اسے استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، 5 منٹ میں باہر نظر آؤ، اگر اس سے زیادہ دیر ہو گئی تو میں نہیں رکوں گا۔ زاویان افریدی نے ایک دم اپنے لہجے کی ٹون بدلی اور اسے اشارہ کرنے لگا تو وہ فوراً سے بھاگی اور جا کر اس سے پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم نے تو جیسے پوری تیاریاں کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اس کے برابر میں بیٹھی ہے تو ایک لمحے کے لیے زاویان افریدی نے اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں بسایا۔ ایڈریس تم مجھے بتاؤ گی تو مجھے اندازہ ہوگا، لیکن صحیح ایڈریس تو تمہیں ہی معلوم ہے، اس نے نرم لہجے میں اس سے کہا تو ثانیہ برے برے منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تو ہے محمد علی سوسائٹی ہے
اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ ایک جھٹکے سے ثانیہ کا التجائیہ لہجہ بدل کر اکھڑے لہجے میں تبدیل ہوا تو وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی کیا چیز تھی، کتنی دوگلی تھی، اس کے کتنے رنگ تھے۔ ابھی تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہی تھی، اور اب بغیر کسی لگی لپٹی لے کے وہ اسے باتیں سنا رہی تھی۔ اس نے اس کے چیخنے پر کچھ بھی نہ کہا، بس رخ موڑ کر گاڑی کے پار دیکھنے لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی سے نکل کر سڑک پر ڈال دی۔ ویسے تم نے اتنی اونچی کلاس کی لڑکی سے کیوں دوستی کی ہوئی ہے؟ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے سوال کر ڈالا تو ثانیہ کو غصہ آ گیا۔ اب اگر آپ میری مدد کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ میری چوائس پر بھی انگلی اٹھائیں گے اور مجھ سے بہت سارے سوالات بھی کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے ابھی اسی وقت یہاں اتار دیں، گھر واپس چلی جاتی ہوں، مجھے نہیں جانا اس کی عیادت کے لیے۔ ایک دم سے اس نے بپھرتے ہوئے لہجے میں زاویان آفریدی کو کھری کھری سنا دی تو وہ اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کس قدر بدتمیز لڑکی تھی، اسے ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ وہ عمر میں اس سے بڑا ہے۔ میں بھی کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوگا، تم نے درخواست کی تھی تو تم پر رحم آ گیا اور تمہیں لے کر یہاں آ گیا ہوں، لیکن اب لگتا ہے کہ غلطی کر دی ہے۔ اب اگر مزید تم نے کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہاں گاڑی سے اتار دوں گا، پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ آئی سمجھ تمہیں؟ زاویان آفریدی کی برداشت ختم ہو گئی تو اس نے تقریباً چیختے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور بغیر اس کا جواب سنے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ جاؤ اور اترو، اب اندر چلی جاؤ، واپسی میں نہیں آؤں گا، تمہیں خود انتظام کرنا ہے، میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہوا۔ اس کا موڈ ابھی تک بگڑا ہوا تھا۔ ثانیہ کو تو بس منزل مقصود تک پہنچنا تھا، پھر چاہے زاویان آفریدی غصہ کرے، جو کچھ بھی کہے، اسے کیا ہی فرق پڑتا تھا۔ آ جاؤں گی خود ہی، بہت بڑا احسان کیا آپ نے میری ذات پر، میری دوست کی عیادت کے لیے مجھے اس کے گھر چھوڑنے کا، زندگی بھر نہیں بھولوں گی آپ کا یہ احسان۔ اس نے بھی گاڑی کے شیشے کی طرف جھکتے ہوئے زاویان آفریدی کو کہا تو زاویان کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کا منہ نوچ لے۔ کس قدر احسان فراموش تھی یہ لڑکی۔ وہ اپنے اہم کام کو چھوڑ کر اسے اس کی دوست سے ملوانے لے آیا اور وہ اسے اس کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے کہ میں نے تمہاری کسی درخواست پر اپنے دل کو نرم کر کے تمہاری بات مانی، آئندہ کبھی نہیں مانوں گا، یاد رکھنا اس بات کو۔ کہتے ساتھ ہی وہ رکا نہیں، وہ گاڑی کو زن سے بھگا کر لے گیا۔ نینا کیسی ہو؟ نینا بھی انتہائی جوش سے جا کر اس کے گلے ملی۔ نینا نے بھی اسے خود میں بھینس لیا، کہنے لگی تم زاویان آفریدی کے ساتھ آئی ہو نا؟ اس کی بات سن کر ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ ہاں، لیکن تم کیوں اس پر اتنی فدا ہو گئی ہو؟ وہ تو تمہارے فدا ہونے کی چیز نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تو وہاں نہیں رہتی، پھر تمہارے سامنے تو اتنا ہینڈسم چلتا پھرتا مرد گھومتا رہتا ہے، تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوتا؟ نینا نے مانی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ثانیہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ توبہ کرو، کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ ہینڈسم ضرور ہے لیکن ایک نمبر کا سائیکو انسان ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے اپنی پہلی بیوی کو اس قدر نفسیاتی بنا دیا تھا کہ وہ اس سے خلا لینے پر مجبور ہو گئی تھی، اور پھر جب اس نے خلا کا کیس دائر کیا تو وہ موصوف نے اس کے طلاق دے دی۔ میں روز اسے روتی دیکھتی تھی تو میرے دل پر اثر پڑتا تھا کہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ تم اس کی خوبصورتی پر مت جاؤ، ایسے شخص کا کیا اچار ڈالنا ہے جو صرف خوبصورت ہو اور اس کے اندر نرم دلی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ ثانیہ نے نینا کو سمجھایا تو ایک لمحے کے لیے وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا چھوڑو، چلو یہ باتیں، میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور ایک ڈبہ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ ثانیہ نے سوال کیا۔ دیکھو تو صحیح پہلے، نینا نے اسے کہا اور ڈبے سے ایک خوبصورت سا ویسٹرن لباس نکال کر اسے دکھایا جو لال رنگ کا تھا اور گھٹنوں تک آتا تھا، ایک سلکی کی ایک میکسی ٹائپ جس کی آستینیں غائب تھی اور گلا گہرا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ کیا تم نے منگوایا ہے؟ ہاں میں نے یہ منگوایا ہے، بہت دل تہ سے کپڑے پہن کر ویڈیوز بنانے کا۔ جب انگریزوں کو دیکھتی ہوں تو دل چاہتا ہے خود پر بھی یہ ٹرائی کروں۔ نینا حد سے بڑھنے لگی تو ثانیہ نے اسے ٹھٹک کر دیکھا۔ تم کیا سچ میں اسے پہن کر ویڈیوز بناؤ گی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس نے نینا سے کہا تو نینا ہنسنے لگی۔ ارے ویڈیو بناؤں گی لیکن وائرل تھوڑی نہ کروں گی، اپنے تک ہی رکھوں گی۔ ایک کام کرو، تم بھی ٹرائی کرو، تم تو بہت گوری ہو،
تمہارے گورے بدن پر تو یہ بہت زیادہ اٹھے گا، سرخ رنگ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا۔ چلو جلدی کرو، آ جاؤ۔ اس نے نینا کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا آپ پاگل ہو گئی ہو؟ میں اسے کیسے ٹرائی کر سکتی ہوں؟ نہیں بھائی، میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی، تم ہی یہ کپڑے پہنو اور اسے پہننے کا شوق رکھو۔ اس نے ایک دم سے نینا کو وہ سوٹ واپس کرتے ہوئے کہا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ میری خاطر یہ نہیں کر سکتی تم تو مجھے بیسٹ فرینڈ کہتی ہو، ایسے میری بات نہیں مانتی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم پر یہ کیسا لگتا ہے۔ میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں لیکن تم تو ہو نا۔ جاؤ چلو شاباش، جا کر یہ کپڑے بدلو تاکہ میں دیکھوں میری چوائس اچھی ہے یا غلط۔ ثانیہ اس کی محبت کے آگے مجبور ہو کر رہ گئی۔ وہ مجبوراً کپڑے پہن کر باہر آئی تو نینا اسے دیکھ کر تالیاں بجانے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھو تو صحیح تم اپنے آپ کو آئینے میں۔ چلو آؤ ویڈیو بناتے ہیں۔ ارے نہیں، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں ویڈیو نہیں بناؤں گی، کچھ نہیں ہوتا، میں وائرل تھوڑی نہ کروں گی۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ نینا نے اس کا اعتماد جیتنے کی کوشش کی تو چاروں ناچار اسے ماننا پڑا۔ یوں وہ مختلف قسم کے گانوں پر ویڈیوز بنانے لگی۔ نینا نے البتہ پورے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ثانیہ کو زبردستی یہ لباس پہنا کر اس کی ویڈیوز بنا لی۔ چلو یار، اب میں جانا چاہتی ہوں، تمہاری یاد آ رہی تھی تو تم سے ملنے آ گئی۔ اب مجھے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا، امی ویسے ہی ایک فوتگی میں گئی ہوئی ہیں، انہیں پتہ چلے گا تو بہت زیادہ غصہ ہو جائیں گے، اور یہ ہٹلر کہیں بتا ہی نہ دے امی کو۔ اس سائیکو انسان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، میری ماں کو جا کر سارے راز نہ بتا دیں۔ میں نے تو تمہارے بیمار ہونے کا بہانہ کیا تھا، کہتے ساتھ اس نے جلدی سے کپڑے بدلے اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ پھر ملیں گے۔ نینا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں۔ تم اتنی چپکو ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ اچھی خاصی برغر فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ثانیہ جیسی پینڈو لڑکی سے اس نے دوستی تو کی۔ ایک دم سے اسے حسد محسوس ہوا اور پھر تب اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ اب تمہاری ویڈیوز کو وائرل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم کتنے دن سکون سے زندگی گزار سکتی ہو۔ نینا نے اپنی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے دل ہی دل میں اس سے کہنے لگی، ثانیہ کہاں ہو تم؟ کدھر مر گئی ہو؟ جلدی سے نیچے آؤ۔ چچی جان نے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اسے زور زور سے آواز دی۔ وہ ایک دم سے بوکھلا کر اٹھ گئی۔ آج سے پہلے اس کی ماں نے اسے ایسے کبھی بات نہیں کی تھی۔ ساتھ ہی زاویہ افریدی جو اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، ایک دم سے رک کر چچی جان کے تیور دیکھنے لگا۔ کیا ہوا چچی جان، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ جو واک کر کے صبح کی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوا تھا، اس نے چچی جان سے پوچھا، خیریت ہی تو نہیں ہے؟ اس لڑکی نے مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، کہتے ساتھ ہی وہ رو پڑی تھی۔ زاویہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا، ہوا کیا ہے؟ آپ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ یہ لڑکی پیدا ہونے سے پہلے ہی مر ہی کیوں نہ گئی تھی تو آج مجھے یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے کیا گل کھلایا؟ کہتے ساتھ ہی انہوں نے موبائل زاویہ افریدی کے آگے کیا۔ یہ موبائل مجھے ملازمہ نے دیا ہے، بولا یہ ثانیہ باجی کی ویڈیوز ہر جگہ وائرل ہو رہی ہیں۔ ایک ملازمہ مجھے آ کے کہتی ہے کہ میری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے، کیا رنگ ڈھنگ دکھا رہی ہے، یہ میرے لیے مرنے کا مقام نہیں تو اور کیا ہے۔ چچی جان کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ زاویہ نے بھی موبائل لے کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ انتہائی چھوٹے کپڑے پہن کر گانے پر ویڈیو بناتی ہوئی وائرل ہو رہی تھی۔ نیچے لوگوں کے اور لڑکوں کے بےہودہ کمنٹس جسے پڑھ کر زاویہ کے کانوں سے بھی دھواں نکلنے لگا۔ ثانیہ چچی جان نے اپنے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے لیکن وہ خود ہی نیچے آئی اور اپنے بال سمیٹتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ کیوں اتنا چلا رہی ہیں؟ تم نیچے آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میرے چلانے کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے گرجدار آواز میں اس سے کہا تو وہ تیزی سے نیچے اترتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، چچی جان نے آگے بڑھ کر اس سے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ نہ صرف تھپڑ رسید کیا بلکہ اس کے بال پکڑ کے زمین پر پٹک دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تو پیدا ہوئی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ خاندان کا نام مٹی میں ملاتے ہوئے تمہیں اگر ذرا برابر بھی اندازہ ہوتا تو تم اس وقت نینا سے دوستی توڑ دیتی جس وقت میں نے تم سے کہا تھا، لیکن نہیں، تم میری پیٹھ پیچھے سے ملنے جاتی رہی ہو۔ یہ سنتے ہی زاویہ کا چہرہ بھی جھک گیا۔ وہی تو تھا جو اسے اس کے گھر پر لے کر گیا تھا، جس کی منتوں مرادوں کے بعد تو وہ اس کے جرم میں برابر کا شریک تھا۔ ایک دم سے اس کے کندھے پر ایک بوجھ آ کر پڑ گیا۔ ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔
آپ کیوں مجھے اس طرح مار رہی ہیں؟ ثانیہ نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر سے اٹھتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں نے زاویان کی طرف اشارہ کیا۔ دکھاؤ اسے، دکھاؤ کہ کس طرح ملازمہ نے مجھے موبائل دکھایا۔ میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ بات صرف ملازمہ تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں تمہیں تمہارا گلا گھونٹ کر مار دوں اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دوں۔ تمہارا باپ اگر زندہ ہوتا تو وہ اسی وقت تمہیں گولی مار کر یہ قصہ ہی ختم کر دیتا۔ ثانیہ نے اپنے لرزتے وجود کے ساتھ جیسے موبائل دیکھا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ نینا نے اس سے غداری کی تھی اور اس کی ویڈیوز وائرل کر دی۔ امی یہ نینا نے کیا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ نینا نے نہیں بلکہ تم نے خود کیا؟ یہ تمہارے برابر میں کھڑی ہے، پورے کپڑے پہنے ہوئے، اور تم نے ہمیں کسی کے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اب کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اسے گلا دبا کر ہی مار دوں۔ چچی جان کڑے تیوروں سے آگے بڑھی، اس کا گلا دبانے لگی تو ایک دم سے ثانیہ پیچھے ہٹ کر زاروں کی تار ہونے لگی۔ حویلی میں تایا جان، تائی جان، سارے ملازم مل کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ زاویہ نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ ثانیہ یہ کیا کر دیا تھا؟ نینا کی نیچر اچھی طرح جان گیا تھا وہ۔ اس نے ایک دو بار اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اچھا خاصا مرد تھا، چھوٹی سی بچی کو نظر انداز کرتا رہا۔ لیکن اب جو کچھ نینا نے کیا تھا وہ قابل یقین تھا اور ناقابل معافی تھا۔ چھوڑ دیں چچی جان، چھوڑ دیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اسے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ زاویہ نے آگے بڑھ کر اپنے گھیرے میں لیا تاکہ وہ ثانیہ پر مزید تشدد نہ کرے۔ نہ جانے کیوں، لیکن ثانیہ کو اس طرح آنسوؤں کے ساتھ روتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرخی سی نظر آنے لگی۔ کوئی بیاہ کر لے جائے گا؟ کوئی نہیں، اسے ساری عمر کے لیے اس نے اپنے اوپر داغ لگا لیا۔ یہ کمواری میرے سینے پر مونگ ہی تلتی رہے گی۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں اسے موت کے گھاٹ ہی اتار دوں۔ چچی جان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ سینے پر ہتھڑ مار کر ماتم کے انداز میں کہنے لگی۔ تو زاویہ نے ایک دم سے فیصلہ کیا، کچھ نہیں ہوگا چچی جان، میں ہوں نا، میں شادی کروں گا اس سے۔ یہ بات سنتے ہی وہاں تمام نفوس کو سانپ سونگ گیا۔ زاویان تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تم سے بہت چھوٹی ہے۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر زاویان کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ آپ لوگ ابھی بھی عمر کا فرق دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے؟ ایسے میں کوئی دوسرا نہیں اپنائے گا۔ زاویہ نے اسے ہمدردی دکھائی تو ایک لمحے کے لیے ثانیہ اسے دیکھ کر رہ گئی اور پھر کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ میں اس سائیکو انسان سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اور ہاں، میں نے جان بوجھ کر یہ ویڈیو نہیں بنائی۔ نینا نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، میری نیت صاف تھی۔ میں اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنا چاہتی۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ ثانیہ نے چلا چلا کر کہتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تو چچی جان نے اسے چپ ہو جانے کا کہا۔ چپ ہو جاؤ، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اب بھی تم ہم پر چلا رہی ہو؟ کچھ تو شرم کر لو۔ میری ہی غلطی تھی جو تمہیں اتنی زیادہ ڈھیل دے دی۔ بس سب خاموش ہو جائے۔ تایا جان کی گرجدار آواز گونجی تو ثانیہ سمیت تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ میں نکاح خواہ کا انتظام کر رہا ہوں۔ زاویان کی اگر یہی خواہش ہے تو یہی صحیح۔ ثانیہ اور زاویان کا نکاح آج، ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ تایا جان کا فیصلہ سنتے ہی ثانیہ بھاگ کر ان کے قدموں میں پڑ گئی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تایا جان؟ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تو آپ اپنے نفسیاتی بیٹے جیسے شخص سے اس کی شادی کرتے؟ زاویہ نے کس طرح آسیہ کو تشدد کر کے اس گھر سے نکالا، اسے خلا لینے پر مجبور کیا۔ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میری غلطی اتنی بڑی نہیں ہے کہ مجھے سزا دی جائے۔ میں اس شخص کے ساتھ زندگی بھر کیسے رہوں گی؟ میں اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ثانیہ نے حد درجہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے زاویان کے کردار کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ تائی نے آگے بڑھ کر ثانیہ کو خاموش ہو جانے کا کہا۔ بدبخت لڑکی، ایک تو تمہیں اپنی عزت بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں، تم پر کوئی آنچ نہ آئے، اور تم میرے ہی بیٹے پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ بہت خوب تربیت کی ہے تم نے زرینہ اس کی۔ تائی جان نے بھی آگے بڑھ کر کڑے تیوروں کے ساتھ اس سے کہا تو ثانیہ پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ آپ کو مجھے جو سزا دینی ہے دے لیں، مجھے مارنا ہے مار دیں، پھانسی دینی ہے دے دیں، زہر دینا ہے پلا دیں، لیکن میں زاویان افریدی کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ ایک نفسیاتی انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں موت کو گلے لگا لوں۔ زاویان جو اب تک خاموش تھا
لہو رنگ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے ہوئے تھا اور وہ اس کے حوالے سے کیا زہر اگل رہی تھی؟ اس کی کن پٹی کی رگیں تن گئی اور اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اب چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، تم یہ مان لو کہ یہ شادی ہی تمہاری سزا ہے۔ میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اب تمہاری مرضی ہے تم یہ سبق اس گھر میں رہ کر حاصل کرنا چاہو یا کسی اور سے شادی کر کے حاصل کرنا چاہو۔ دونوں صورت میں نتیجہ ایک ہی ہے۔ فی الحال یہ سائیکو انسان ہی تمہارے لیے بہترین آپشن ہے۔ زاویہ افریدی نے آگے بڑھ کر بالکل اس کے قریب کھڑے ہوتے چبا چبا کر کہا، تو ثانیہ ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گئی۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے کہا، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا تم سے شادی کرنے سے۔ زاویہ افریدی نے طنز یا ہنستے ہوئے کہا، تو ثانیہ کے پورے وجود میں آگ سی لگ گئی۔ اس کا پورا وجود جھلسنے لگا۔ اب چپ چاپ یہاں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، نکاح خواہ راستے میں پہنچ رہے، اگر کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو دیکھنا پھر۔ زاویہ افریدی تم سے نمٹنے کا راستہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے پہلی بار زاویہ افریدی کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ غصے میں اس کے منہ سے کف اڑے تھے اور لہو رنگ آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی خون بہہ نکلے گا۔ تایا جان اور چچی جان بھی وہیں بیٹھے یہ سارا تماشا دیکھنے لگے۔ ثانیہ کو ایک دم سے چپ سے لگے۔ نکاح خواہ داخل ہوئے۔ تایا جان نے فوراً سے انہیں کمرے میں بٹھایا۔ ثانیہ پر اس کی ماں نے اپنی ہی ایک چادر ڈال دی اور اس کے کان میں کہا، اگر کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، پھر تم دیکھ لینا کہ زمانہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی ماں اسے کیسی سزا دے رہی تھی؟ وہ زاویہ جیسے نفسیاتی انسان کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی تھی؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی، لیکن وہاں کسی کو اس کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ثانیہ افریدی، کیا آپ کو زاویہ افریدی سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے ثانیہ سے پوچھا تو وہ خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بولو، تماشا مت بناؤ۔ تائی جان نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس نے فوراً سے کہہ دیا۔ زاویہ نے بے اختیار گہری سانس لی۔ اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ نکاح کر کے احسان کر دیا، میں اس کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ چچی جان نے اسے ایک تھپڑ سیدھ کیا اور اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ زاویہ کو اس کے کمرے کی چابی دی۔ اب یہ تمہاری ملکیت ہے، میں اسے دستبردار ہوتی ہوں۔ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، زاویہ نے کہتے ہوئے ان سے چابی لی۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ تم میری زندگی میں اس طرح داخل ہو جاؤ کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کے پاس پہنچتا، وہ اسے کمرے کے باہر بے چینی سے ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور اس کے وجود کی دھجیاں اڑا دی۔ جو کچھ وہ اس کے بارے میں کہتی رہی تھی اس نے زاویہ کے دل میں غبار سا پیدا کر دیا، اور وہی غبار پھٹ کر زلزلے کی صورت میں اختیار کر گیا اور اس دھماکے میں ثانیہ کا وجود بکھر سا گیا۔ زاویہ نے غصے میں وہ بدلہ لیا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نینا نے اس کی پوری زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ کیسی ہو جانمن؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے خلا کو گھو رہی تھی۔ اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں زاویہ نے اس پر ظلم ڈھایا تھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ چلو تیار ہو جا۔ اس نے اس کے کمرے سے ایک جوڑا لا کر اس کے قدموں میں پھینکا۔ مجھے میری بیوی سجی سنوری بڑی اچھی لگتی ہے۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے سائیکو شخص کو دیکھنے لگی جو آسیہ کے بعد اس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، تم میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہو، اس نے چلا کر زاویہ سے کہا تھا۔ زاویہ نے آگے بڑھ کر اس کے گالوں کو سختی سے پکڑا۔ تمہیں ابھی بھی رات والی سزا چاہیے؟ کہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ایک دم سے اپنی باہوں میں جکڑا تو ثانیہ مچلنے لگی۔ چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو، کچھ تو اپنے انسان ہونے کا ثبوت دو۔ یہ سنتے ہی زاویہ نے اسے ایک دم سے چھوڑ دیا۔ تیار ہو جاؤ، ہم ہنی مون پہ جائیں گے، میں نے ٹکٹ کروا لی۔ اس کی بات سنتے ہی ثانیہ کرنٹ کھا کر اچھل پڑی۔ کیا پاگل ہو گیا؟ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ تمہارا کیا بھروسہ؟ کل جو سزا تم نے مجھے دی ہے بدلے میں تم مجھے ختم ہی کر دو۔ تمہارے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی خود ہی ختم کر دیتی ہوں۔ یہ کہتے وہ آگے بڑھی اور دراز سے دوائیوں کی شیشی نکال کر کھانے لگی تھی کہ زاویہ نے ہاتھ مار کر اس کی ساری دوائیاں گرا دی۔ نہیں نہیں، اتنی جلدی کہاں؟ اب تم نے مجھے سائیکو کہا ہے،
کہ مجھے اسے ثابت بھی تو کرنے دو۔ اتنی آسان موت میں تمہیں نہیں مرنے دوں گا، بلکہ آہستہ آہستہ کر کے جو میں موت کی طرف دھکیل لوں گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے زبردستی ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو، اس نے چلا کر کہا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ ایک لمحے کے لیے زاویان کو جیسے کسی نے کچل کر رکھ دیا۔ ثانیہ کا رونا اسے کیوں اس طرح بے چین کرتا تھا؟ کل رات کو تو وہ شدید غصے میں تھا، لیکن اب اسے اس طرح روتے دیکھ کر اسے بے اختیار برا سا لگا۔ اچھا چلو رونا بند کرو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ چلو جاؤ جلدی تیار ہو جاؤ، میں تمہارا نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ تمہیں سخت ضرورت ہے ایسے ماحول سے باہر نکلنے کی جہاں ہر کوئی تمہیں کاٹ کھانے کو دوڑا ہے۔ اس نے ایک دم سے محبت سے اسے چمکارتے ہوئے کہا تو ثانیہ اس کا یہ نیا روپ دیکھنے لگی۔ کس قسم کا انسان تھا وہ، اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ چاروں ناچار وہ اٹھی، اپنے کپڑے بدل کر اس کے حکم کے مطابق گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے تھکی آواز میں اس سے پوچھا۔ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں جانا ہمیشہ سے تمہاری خواہش تھا، داویان کے بدلے لہجے میں ایک لمحے کے لیے اس سے دہلایا تھا۔ اب یہ اس کا کون سا روپ تھا؟ کہیں یہ مجھے مارنے کے لیے تو نہیں لے جا رہا؟ اس نے بے اختیار سے گاڑی روکنے کا کہا۔ گاڑی روکے، مجھے گھر واپس جانا۔ وہ ایک بار پھر سے چلانے لگی۔ بھروسہ رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے پتہ ہے تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے جا رہا ہوں۔ اتنی آسانی سے تھوڑی نہ ماروں گا، ابھی تو فی الحال تمہیں گھماؤں گا، پھراؤں گا۔ زاویہ نے اصلی بے نیازی سے اس کے طرف دیکھے، بغیر ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھے۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ اس نے فلائٹ بک کروائی تھی اور اسے لے کر پاکستان کے شمالی علاقوں میں آیا، جہاں کے وسیع و عریض پہاڑوں پر مشتمل خوبصورت نظاروں نے ایک لمحے کے لیے ثانیہ کے وجود پر چھائی ساری غفلت مٹا دی۔ کتنا خوبصورت علاقہ ہے نا یہ؟ اس نے ثانیہ سے پوچھا تو وہ بالکل خاموش ہو کر ہاتھ باندھے ٹکٹکی باندھ کر سامنے بہتے دریا کو دیکھنے لگی۔ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ اس نے ثانیہ کے کپڑوں کی پیکنگ تو کروا لی، لیکن اس کے پاس سویٹر نہیں تھا اور اس بات کا خیال اسے نہیں رہا۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ اس میں ثانیہ کو کپ کپاتے دیکھا تو پوچھنے لگا۔ ثانیہ نے اس بار بھی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے ایک طرف نگاہیں جھکائے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی اور اس سے آنسو گر رہے تھے۔ تم چپ کیوں ہو؟ کوئی بات کیوں نہیں کر رہی؟ زاویہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی توجہ خود کی جانب مبذول کروائی تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو پلیز، اب اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ مجھے بعد میں جو سزا دینی ہو دے دیجیے گا، جو ظلم کرنا ہو کر لیجیے گا، لیکن اس وقت میں تنہائی چاہتی ہوں۔ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے موجود سبزہ زار میں کھو سی گئی۔ کیا قصور تھا میرا؟ وہ وہیں پتھر پر بیٹھ کر نم آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچنے لگی۔ اوہو، کتنی خوبصورت لڑکی ہے یہ۔ کس کی ہے؟ جس کی بھی ہوگی بہت نصیب والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنی قسمت پر بیٹھ کر وہاں اکیلے روتی، اچانک سے 3 نوجوان اس کے برابر میں بیٹھ کر اسے کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ ثانیہ کے ہوش اڑ گئے، وہ فوراً سے اٹھی اور بھاگنے لگی، لیکن وہ نوجوان جیسے اس کے پیچھے لگے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نشے میں ہو۔ ارے کیوں بھاگ رہی ہو؟ خوبصورت لڑکی، ہمیں تمہارے مزے تو لینے دو۔ اتنی خوبصورت لڑکی بھلا اکیلی کیوں گھوم رہی ہے؟ وہ تینوں آپس میں ہنس کر ہاتھ مار کر باتیں کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھا کر دیکھتے، ثانیہ ایک دم سے رکی اور جیسے ہی انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھے۔ اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک دم سے ان تینوں کا ہاتھ ایک ساتھ کسی نے پکڑ لیا۔ انہوں نے گھبرا کر دیکھا تو وہاں ایک اونچا لمبا مرد موجود تھا۔ اس نے ہم سے راستہ پوچھا، ہم نے تو بس راستہ بتایا۔ اس میں سے ایک نوجوان نے ہمت کر کے جھوٹ بولا تو زاویہ نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر زور سے اسے جھٹکا دیا کہ وہ سیڑھیوں سے گرتا ہوا نیچے سبزہ زار پر لڑک گیا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسے بات کرنے کی؟ ہاں، کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ خود کو اکیلی لڑکی تم لوگوں کے لیے موقع ہے؟ زاویہ نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو بھی زوردار انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اسی طرح تھپڑ رسید کیا کہ وہ آپس میں ٹکرا کریں گے۔ ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو۔ زاویہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہیں معاف کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس دونوں کو بھی دھکا دیا اور وہ
تیسرے نوجوان کے ساتھ جا کر اسی سبزہ زار پر لڑ گئے اور فوراً سے اٹھ کر اس کے ڈر سے بھاگ کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ثانیہ ابھی تک اس کے پیچھے چھپی اس کی ٹی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بینچے آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی۔ تم سے کہا بھی تھا کہ یہیں بیٹھو، لیکن نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس نے غصے سے اسے کہا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ٹھنڈا پڑ گیا کیونکہ وہ باقاعدہ بری طرح رو رہی تھی۔ اچھا بس چپ کر جاؤ، اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تو ثانیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ نہیں وہ سائیکو انسان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے برابر میں بٹھایا اور پھر اس کے بال پونی میں مقید کرتے ہوئے کہنے لگا، غصہ آ گیا تھا، مانتا ہوں کہ غلطی کی ہے، تمہارے ساتھ جارحانہ سلوک کیا ہے، تمہیں درد دیا، لیکن تم نے جو مجھے تکلیف دی ہے میری ذات کے بارے میں مجھے سائیکو کہہ کر، اس نے مجھ سے یہ سب کروایا۔ وہ ہولے ہولے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا تو ثانیہ اس کا یہ نیا روپ دیکھنے لگی۔ آسیہ نے مجھے سائیکو ثابت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے سے خلا کیوں لیا؟ کیونکہ وہ مجھ سے بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے عاشق کے پاس جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے 3 سال کی شادی کو میری ذات پر کیچڑ اچھال کر ختم کیا۔ میں خاموش رہتا تھا، میری خاموشی نے تمہیں بتایا کہ شاید میں سائیکو ہوں اور اس کے ساتھ ظلم کرتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کبھی بھی ایک طرف کی کہانی سن کر دوسرے شخص کے بارے میں گمان نہیں رکھتے۔ یہ بالکل بدلا ہوا زاویار افریدی تھا جو ثانیہ کو اپنی باہوں میں لیے آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے کے بعد اسے کہہ رہا تھا۔ اس بار ثانیہ نے اسے نہیں جھٹکا، نہ اسے سائیکو کہا، بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آسیہ کے اس رویے کی وجہ سے میں بالکل درست برداشتہ ہو گیا تھا، لیکن آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں۔ میں نے تم سے شادی تمہاری ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ میں نے تم سے شادی اس لیے کی ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ میں نے والدہ سے تم سے شادی کرنے کا کہا، لیکن عمر کا فرق وجہ بنا کر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور آسیہ کو میری زندگی میں لے آئی۔ لیکن پھر سب کچھ تمہارے سامنے ہے، آسیہ میری زندگی میں نہ رہی، تم میری زندگی میں حادثاتی طور پر شامل ہوئی، یعنی میری محبت سچی تھی۔ ہاں یہ مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ شادی کی رات غلط سلوک کیا، لیکن اب ہر روز ہر رات اس غلطی کا مداوع کروں گا، اسی لیے تو تمہیں یہاں لے کر آیا۔ اس نے کہتے ساتھ ہی اس کی طرف دیکھا، اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے جا لگے۔ آپ کا یہ روپ ہی اصل روپ ہے نا، اپنے آپ کو اس روپ سے کبھی بدلنے مت دیجیے گا، ثانیہ نے کہا تھا تو کیا؟ ایک دم سے زاویان کو ہنسی آ گئی۔ ویسے بہت منہ پھٹ ہو تم، اس نے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا تو ثانیہ ایک لمحے کے لیے مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے اسے یوں اپنی جانب تکتے پایا تو پوچھنے لگا۔ سوچ رہی ہوں کہیں خواب تو نہیں ہے؟ نہیں یہ خواب نہیں ہے، اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، بلکہ اب تمہاری زندگی خوابوں جیسی ہو جائے گی، بہت حسین خوبصورت، کیونکہ زاویان افریدی تھی تمہیں بہت محبت دے گا، اور اتنی محبت دے گا کہ تم اپنی زندگی کی تمام تکلیفوں کو بھول جاؤ گی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور خود میں بھینچ لیا۔ ثانیہ زندگی کی اس کایا پلٹ پر حیران تھی، لیکن پھر اس نے آنکھیں موند کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر خود کو زندگی کے اس حسین منظر کے حوالے کر دیا۔ محبت ان دونوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی اور اپنے وجود کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئی تھی، جس سے ان دونوں نے نہیں روکا اور محبت کے موسم میں محبت کی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ کہانی کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔